السلام علیکم دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا سے سخت پریشان تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کی رعایا کے لوگ اس کو وہ مقام نہیں دے رہے تھے جو ایک بادشاہ کا حق بنتا ہے۔ اس پریشانی کا ذکر اس بادشاہ نے اپنی ملکہ کے ساتھ کیا اور کہا کہ میری ریاست کے لوگ مجھے اہمیت نہیں دیتے، وہ میرے پاس اپنے مسئلے لے کر نہیں آتے، وہ اپنے کسی بھی کام میں مجھ سے مشورہ نہیں لیتے۔ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ میرے لوگ میرے قریب آئیں، وہ میری عزت اور احترام کریں اور دل سے مجھے اپنا بادشاہ تسلیم کریں۔ ملکہ بادشاہ سلامت کی باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سنتی ہے اور پھر انہیں سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ سب کچھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ وہ کیسے؟ ملکہ کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، اس کے لیے تو آپ کو لوگوں کے دل جیتنے ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ دلوں میں جگہ مار پیٹ کے ساتھ نہیں بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ لوگوں کے مسائل کی خبر لیں، پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے عزت پیدا ہوگی، وہ آپ کے قریب بھی آئیں گے اور آپ کے مشکور بھی ہوں گے۔ بادشاہ سلامت کو ملکہ کی بات بڑی پسند آتی ہے، وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ اپنے وزیر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ریاست میں کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ، کوئی ایسی پرابلم بتاؤ جس کو حل کرنے سے ریاست کے عام لوگوں کی زندگی آسان ہو اور مستقبل کے لیے ان کے لیے بہتر ہو۔ وزیر کہتا ہے کہ حضور، ہمارے پاس خوراک کی ہر وقت کمی رہتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اناج اگانے کے لیے ہماری ریاست میں زمین کم ہے۔ اگر پہاڑوں کی کھدائی کر کے انہیں زمین بنا کر عام لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو اس سے ریاست کے لوگوں کی زندگی پہلے سے بہتر اور آسان ہو سکتی ہے۔ بادشاہ سلامت بالکل ایسا ہی کرتے ہیں، وہ پہاڑوں کی کھدائی شروع کروا دیتے ہیں، انہیں زمینیں بناتے ہیں اور ان زمینوں کو عام لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ عام لوگ ان پر فصل لگاتے ہیں، اس کا اناج کھاتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ سلامت کے پاس نہ تو کوئی نیا مسئلہ لے کر آتا ہے اور نہ ہی کوئی شکریہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ بادشاہ سلامت کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اس کا ذکر وہ اپنی ملکہ کے ساتھ کرتا ہے۔ ملکہ پھر بادشاہ سلامت کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں بادشاہ سلامت، آپ کی عوام آپ سے سخت خفا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کافی عرصہ ان سے دور رہیں۔ اتنی جلدی ان کے دل میں ہمارے لیے جگہ نہیں بنے گی، ہمیں ان کے مزید مسئلے حل کرنے پڑیں گے۔ بادشاہ سلامت پھر وزیر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ریاست میں کوئی اور بڑا کام بتاؤ جس کے کرنے سے ریاست کے لوگوں کی زندگی مزید آسان اور بہتر ہو۔ وزیر کہتا ہے کہ حضور، زمینیں تو آپ نے لوگوں کو بنا کے دے دی ہیں، لیکن زمینوں کو دینے کے لیے پانی میسر نہیں، جس کی وجہ سے اناج کم ہوتا ہے۔ اگر ریاست میں پانی کا بندوبست ہو جائے تو اناج ڈبل ہوگا، لوگ خوش ہوں گے اور ان کی زندگی مزید آسان اور بہتر ہوگی۔ بادشاہ سلامت فوراً ریاست میں پانی کا بندوبست کرواتا ہے، لوگوں کو آسانی کے ساتھ پانی میسر آ جاتا ہے جسے وہ پینے کے لیے اور فصلوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اناج بھی ڈبل ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کے پاس ریاست کا کوئی فرد بھی نہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے اور نہ ہی اپنا کوئی نیا مسئلہ لے کر آتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس کا ذکر پھر ملکہ کے ساتھ کیا تو ملکہ نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ دل برداشتہ نہ ہوں، ریاست کے لوگ آپ کے پاس ضرور آئیں گے، آپ مزید ان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ بادشاہ سلامت پھر وزیر کو بلاتے ہیں اور وزیر سے پوچھتے ہیں کوئی اور کام بھی بتاؤ جس سے کرنے سے لوگوں کی زندگی مزید آسان اور بہتر ہو اور جس سے لوگ بڑی خوشی محسوس کریں۔ تو وزیر کہتا ہے کہ حضور، ہمارے علاقے پہاڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، اس لیے لوگوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے زیادہ چلنا بھی پڑتا ہے اور انہیں وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ ریاست میں مختلف علاقوں میں اگر پل بن جائیں تو ہمارے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ان کے لیے زیادہ آسانی اور بہتری ہو۔ بادشاہ سلامت پلوں کا آرڈر بھی دے دیتے ہیں، پل بھی بن جاتے ہیں، علاقے ایک دوسرے کے قریب بھی آ جاتے ہیں، ان پلوں پر لوگ چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت کے پاس نہ تو کوئی شکریہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے اور نہ ہی کوئی اور مسئلہ لے کر آتا ہے۔ بادشاہ سلامت اداس ہو جاتا ہے، سب کچھ جا کے ملکہ کو بتاتا
جاتا ہے۔ اب ملکہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ یہ عوام ایسے ماننے والی نہیں، یہ الگ سوچ کے لوگ ہیں اور ان کے لیے الگ سوچنا ہوگا۔ ملکہ بادشاہ سلامت سے کہتی ہے کہ حضور اب آپ ایسا کریں، آپ نے علاقے میں جہاں جہاں بھی پل بنائے ہیں ان پلوں پر ایک ایک فوجی کھڑا کر دیں جو آنے اور جانے والوں کو دو دو لتر ماریں، یعنی کہ ڈنڈے ماریں۔ بادشاہ سلامت بھی بالکل ویسا ہی کرتے ہیں، وہ ہر پل پر ایک ایک فوجی کھڑا کرنے کا فرمان جاری کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ پلوں سے گزرنے والے لوگوں کو دو دو لتر مارے جائیں۔ اب پل سے گزرنے والے لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے، ہر بندے کو فوجی دو دو لتر مارتا اور اس کے بعد اسے پل سے گزرنے دیتا۔ اس حکم کے 2 سے 3 دن گزرتے ہیں تو رعایا کے لوگ بادشاہ سلامت کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کی رعایا کے لوگ پہلی دفعہ اس کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آئے ہیں اور اس مسئلے کو وہ حل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت سمجھتا تھا کہ رعایا کے لوگ پل پر کھڑے فوجی کی شکایت کریں گے اور اسے ہٹانے کی مجھ سے درخواست کریں گے اور میں فوراً اس کو ہٹانے کا حکم جاری کر دوں گا۔ بادشاہ سلامت بڑے وقار کے ساتھ اپنی عوام کے سامنے آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اب رعایا کے اس جرگے میں سے عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک سمجھدار شخص کھڑا ہوتا ہے جو بادشاہ سلامت سے گزارش کرتا ہے کہ حضور آپ نے ہمیں لتر مارنے کے لیے پلوں پر جو فوجی کھڑے کیے ہیں ان کی تعداد ایک ہے جبکہ عوام کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پلوں پر رش بنا رہتا ہے۔ حضور رش سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لتر کھانے کا نمبر بڑا لیٹ آتا ہے اور ہم آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ پلوں پر فوجیوں کی تعداد بڑھا دیں تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مار کھانے کا نمبر بڑا جلدی آئے گا اور دوسرا ٹائم بھی بچ جائے گا۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ تنگ سوچ والے معاشرے کبھی بھی ترقی نہیں کرتے۔ ترقی وہی لوگ کرتے ہیں، وہی معاشرے کرتے ہیں جن کی سوچ کے دائرہ وسیع ہو، وہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے متعلق بھی مثبت سوچتے ہوں، جو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر سوچتے ہوں، جس معاشرے میں بوڑھے درخت اس وجہ سے لگاتے ہوں کہ اس کے خاندان کے آنے والے بچے اس کا پھل کھائیں گے۔ ہم اقتدار میں خان صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، فضل الرحمان صاحب کو، چاہے جس کو بھی لے کے آ جائیں، تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں جب ہم خود کو تبدیل نہیں کریں گے، کیونکہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس سوچ کی عوام ہوتی ہے اسی سوچ کے ان پر حکمران مسلط کیے جاتے ہیں اور جس طرح کے کام وہ اپنے معاشرے میں کرتے ہیں بالکل اسی طرح کے فیصلے ان پر آسمان سے آتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کیا کیا یا کیا کر رہے ہیں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہم کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، یا صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں پر اور ان کے لیڈروں پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے غلط ہیں، میری انفارمیشن ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ آج سے کوشش کریں کہ مثبت رہیں، معاشرے میں مثبت چیزوں کو دیکھیں اور پھر ان کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اپنے حصے کے کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں، لوگوں کی مدد کریں اور اللہ کے لیے کریں اور اپنے ارد گرد کے ماحول معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنے کام کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ کریں گے اور معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے ہمارا معاشرہ بھی تبدیل ہوگا اور ہمارا ملک بھی۔ میں خود کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کروں گا اور آپ بھی یہ کوشش کریں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو یا لہجہ سخت لگا ہو تو میں اس پر آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو بھی لائک اور فالو لازمی کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔